بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میر بخش صرف ایک دیسی پہلوان ہی نہیں بلکہ اس میں عقل اور دانش مندی بھی پائی جاتی تھی۔ گویا وہ جسمانی اعتبار سے پہلوان تھا مگر ذہنی طور پر اس سے آگے کی کوئی چیز تھا۔ اب تک اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اس کے کلام سے سچائی کی خوشبو اٹھتی تھی۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا تھا کہ میر بخش پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں مزید تسلی کے لیے ابھی کچھ اور گھسنا چاہتا تھا۔ میر بخش، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، اگر ہمارا اغوا ایک سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ تھا تو پھر وہ تھانے والا ڈرامہ کیا معنی رکھتا تھا؟ کون سا ڈرامہ سائیں؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، رقم کے بٹوارے کا ڈرامہ۔ وہ میرے الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، سائیں وہ سب کچھ تمہیں چکر دینے کے لیے تھا تاکہ تم ہم پر بھروسہ کرنے لگو اور بے فکری سے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دو۔ تو وہ 50,000 روپے کی تقسیم۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے میر بخش کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، سائیں تھانے دار اور رئیس خان میں یہ طے پایا تھا کہ پنڈت کشوری لال سے ملنے والی 50,000 روپے سیدھے سیدھے تھانے دار کی جیب میں جائیں گے، جس کے بدلے میں وہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا، اور وہ جو مجھے 10,000 روپے دیے گئے تھے۔ رقم کا خیال آتے ہی میں نے اپنی جیب کو ٹٹولا جس میں نے تھانے دار سے روانہ ہونے سے قبل استعمال شدہ نوٹوں کی وہ گڈی رکھی تھی۔ جیب کو چھوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گڈی اب وہاں موجود نہیں تھی۔ 100 روپے والے وہ استعمال شدہ 100 نوٹ میری جیب سے نکال لیے گئے تھے۔ میں نے چونک کر میر بخش کی جانب دیکھا۔ وہ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولا، سائیں وہ 10,000 روپے وڈیرا رئیس خان نے اپنے آپ کو اپنے پاس سے دیے تھے جو وہ واپس لے گیا۔ واپس لے گیا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، کب؟ میر بخش نے بتایا، سائیں جب ہم تھانے سے رخصت ہوئے تو رئیس خان کی پجارو ایک موڑ سے مڑ گئی۔ وہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ بعد میں جب آپ لوگوں کو بے ہوش کیا گیا تو وڈیرا پھر ہم سے آ ملا تھا۔ ہم نے آپ دونوں کے ہاتھوں کو پابند کیا اور رقم رئیس خان کے حوالے کر دی۔ وہ اپنی رقم لے کر واپس چلا گیا۔ ہم نے گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھا دی تھی۔ میں حیرت اور دلچسپی سے میر بخش کے انکشافات انگیز باتیں سن رہا تھا۔ اپنی بے ہوشی کے ذکر پر میں نے اس سے پوچھا، تم لوگوں نے ہم پر قابو پانے کے لیے ہمیں گہری بے ہوشی میں اتار دیا تھا، اگر اسی بے ہوشی کے دوران میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں سائیں ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا بہت سوچ سمجھ کر اور حساب کتاب سے کیا تھا۔ ہم آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس نیند آور گیس سے آپ دونوں کو بے ہوش کیا گیا تھا اس کا اثر زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے تک رہتا ہے۔ آپ لوگ رات میں کسی وقت ہوش میں آ جاتے، لیکن وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لیکن سائیں گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تو گاڑی کو لگنے والے قیامت خیز جھٹکوں سے آپ کی نیند ٹوٹ گئی۔ آپ بے خبری کے عالم سے عالم باخبری میں آ گئے۔ میں نے میر بخش کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے سے کافی دیر پہلے میں بے ہوشی سے نکل آیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو نسبتاً آزاد کرنے کا مکمل تصور کر چکا تھا۔ میرے ہاتھ اگر کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے تو میں پھر اپنے اور دنوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی کو پہنچنے والے جھٹکوں نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو تو ہماری یہ باخبری بہت مہنگی پڑی ہے۔ تم دل ہی دل میں ضرور سوچتے ہوگے کہ کاش گاڑی کا ٹائر نہ پھٹتا اور نہ تم اس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شروع میں تو میں نے ایسا ہی سوچا تھا سائیں، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن پھر بعد میں میری سوچ بدل گئی، میرے خیالات بدل گئے۔ قدرت کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سائیں سیدھی سی بات ہے، میر بخش نے جواب دیا، میں وڈیرا اکبر سومرو کے پاس دلی طور پر خوش نہیں تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا۔ میں دل سے جرائم کے خلاف ہوں مگر ہم جیسے لوگ من مانی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ذرا سی بھی سرکشی دکھائیں یا ہماری کسی ادا سے بغاوت کی جھلک نظر آئے تو بتار سائیں ہم پر زمین تنگ کر سکتا ہے۔ ہم اس کے چنگل سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تھوڑی دیر رک کر متشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، وجدان سائیں، اللہ سائیں نے آپ کی شکل میں مجھے ایک سنہری موقع دیا۔ آپ کی مہربانی سے میں
میں اکبر سومرو کے ظلم و جبر سے نجات پا سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنی چاکری میں لے لیں تو میں آپ کا بے دام غلام بن کر زندگی گزار دوں گا۔ میں جان گیا ہوں آپ بدی کے خلاف لڑنے والے ایک عظیم انسان ہو۔ اللہ سائیں آپ کو کامیابی دے گا۔ میرا مرنا جینا اب آپ کے ساتھ ہے سائیں، جو حکم ہو آپ کا میں آنکھیں بند کر کے عمل کروں گا۔ میں اطمینان بھری نظر سے میر بخش کو دیکھ رہا تھا۔ اس حوالے سے میں ہمیشہ خوش قسمت ثابت ہوا تھا کہ ظلم اور بدی کے خلاف اس کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ میں مجھے مخلص اور ہمدرد اور نیک نیت لوگ ملتے رہتے تھے۔ بعد ازاں جو میرے دوست کی حیثیت حاصل کر لیتے تھے، مجھے آقا بننے کا شوق تھا اور نہ ہی کسی انسان کو غلام بنانے کی تمنا تھی۔ میں تمام مثبت طرز فکر رکھنے والے لوگوں سے دوستی کی بنیاد پر ملتا تھا اور یہی انسانیت بھی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان کی پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک مرتبہ پھر قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس بات کے آثار بہت واضح دکھائی دے رہے تھے کہ میر بخش میرے حلقے میں شامل ہونے والا تھا۔ میں نے میر بخش کی پوری بات سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری باتیں صداقت کے معیار پر پوری اتری تو میں نہ صرف تمہیں پناہ دوں گا بلکہ ہر ممکن تمہارے کام آنے کی بھی کوشش کروں گا۔ لیکن ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا سائیں؟ وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جب وڈیرا اکبر سومرو کو پتا چلے گا کہ تم اس سے غداری کر کے میرے ساتھ مل گئے ہو تو وہ تمہارے اہل خانہ کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ وہ جینا چاہیں گے تو جی نہ پائیں گے اور موت کی خواہش بھی نہ بر نہ آئے گی۔ آپ اس بات کی فکر نہ کرو سائیں، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ کیوں بھائی؟ اس نے بتایا میرا کوئی نہیں ہے، بس اکیلی جان ہوں اور اس جان کو آپ اپنا دینے کا وعدہ کر چکے ہو سائیں، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہی۔ ایک ظالم وڈیرے کی پشت پناہی حاصل ہونے سے ایک نڈار بہادر اور ظلم و ستم کے خلاف کھلی جنگ لڑنے والا انسان کا ساتھ دینا ہزار درجے افضل ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میر بخش کے ادا کیے ہوئے ایک لفظ سے سچائی ٹپکتی تھی۔ میں نے اس پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرا خیال اس واقعے کی طرف چلا گیا جب تھانے دار نے مجھے اسی خون آشام بھیڑیا صفت انسان کی کہانی سنائی تھی، جس کے ساتھ ایک خوبرو لڑکی بھی دیکھی گئی تھی۔ وہ جوڑا اپنے شکار کا خون چوس کر اسے زندگی سے قید سے رہائی دلانے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں میر بخش سے استفسار کیا تو وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، سائیں اس کہانی میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں، پھر وہ جھوٹی کہانی مجھے کیوں سنائی گئی؟ آپ کی اصلیت کی تصدیق کے لیے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، سائیں آپ کو یاد ہوگا وڈیرا رئیس خان نے اس خونی قاتل کی ایک واضح نشانی بتائی تھی۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے کہا، رئیس خان نے کہا تھا کہ اس خطرناک انسان کے دائیں کان کے پیچھے سرخ رنگ کا ایک حلالی نشان ہے۔ بعد ازاں اس نے میرے دائیں کان کا تفصیلی جائزہ بھی لیا تھا۔ بالکل سائیں ایسا ہی ہوا تھا۔ میر بخش تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، دراصل رئیس خان کی بتائی ہوئی مفروضہ قاتل کی وہ پہچان ایک جھوٹی کہانی تھی، ایک بہانہ تھا۔ میں نے کہا، اس کو یہ بہانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بتایا نا، وہ آپ کی اصلیت کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دائیں کان کے پیچھے سرخ حلالی نشان نہیں ہے، مسور جتنا تل تو ہے نا۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ سیاہ تل تو ہے، بس وہ یہی سیاہ تل دیکھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ میر بخش نے مجھے حیرت میں مبتلا کرتے ہوئے بتایا، اسے بتایا گیا تھا کہ تمہارے دائیں کان کی لو کے پیچھے مسور کی دال کے برابر سیاہ تل ہے اور تمہیں شناخت کرنے کے لیے یہی سب سے زیادہ مستند نشانی ہے۔ میں نے اضطرابی انداز میں پوچھا، وڈیرا رئیس خان کو میرے بارے میں یہ بات کس نے بتائی تھی؟ وڈیرا سائیں اکبر سومرو نے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور وڈیرا سائیں کو یہ بات اپنے مہمان دوست سے پتہ چلی تھی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وڈیرا اکبر سومرو کا مہمان اور میرا طلبگار وہ شخص میری توقع اور اندازے سے بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ میرے دائیں کان کی لو کے پیچھے واقعہ سیاہ تل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے اور میرے دشمنوں میں تو صرف ایک شخص میری اس نشانی سے واقف تھا جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ وہ شخص شیطان صفت، کمینہ خصلت، درندہ صفت اور حیوان جبلت دارا تھا۔ دارا کا نام ذہن میں آتے ہی مجھے اس کی عبرت ناک موت کا منظر یاد آ گیا۔ میں نے اس قاتلوں کے قاتل اور موت کے سوداگر کو مار کر انسانیت پر احسان کیا تھا۔ وہ نہ صرف میرے ماں باپ کا قاتل تھا بلکہ اس کے ہاتھ سینکڑوں بے گناہوں کے خون میں بھی رنگے ہوئے تھے اور اس کے پھیلائے ہوئے منشیات کے زہریلے جال نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو عبرت نگاہ بنا دیا تھا۔ ان ستم نصیب لوگوں کی گردنیں نشے کے نادیدہ پندے میں جکڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی سولی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ دارا کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ دنیا میں پائے جانے والے انسان نما شیطانوں میں وہ اول درجے پر فائز تھا۔ میں نے اس معاشرتی ناسور کو فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں اس تاریخ ساز
دن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ رشی کیش قصبے سے کچھ آگے ہمالیہ کی گود میں ایک مقام گنگوتری کے نام سے موسوم ہے۔ دریائے گنگا کا آغاز اسی پہاڑی سلسلے سے ہوتا ہے، اسی لیے گنگوتری کو گنگا بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے گنگا اور گنگا جل ہندوؤں کے نزدیک بہت مقدس اور متبرک سمجھے جاتے ہیں۔ اسی گنگوتری کو گیٹ وے ٹو گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ گنگوتری کے سنکری مندر میں میرے اور دارا کے درمیان ایک خون ریز مارکا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں نے اسے 200 فٹ گہرے پہاڑی کھڈ میں پھینک کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس موقع پر میری دو ساتھی عورتیں جانکی اور چترا پریتم بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، جبکہ دارا کے علاوہ اس کے دو ہم کماش نیرو اور پنڈت پریگیا راج بھی جہنم رسید کر دیے گئے تھے۔ ٹھاکر بانوت سنگھ نے میری پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر ثابت قدمی سے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے، اور اب میرے سامنے بیٹھا ہوا میر بخش یہ انکشاف کر رہا تھا کہ وڈیرا اکبر سومرو کا مہمان دوست میرے کان کی اس نشانی سے واقف ہے، جس کے بارے میں دارا کے سوا میرا اور کوئی دشمن کچھ نہیں جانتا تھا۔ میر بخش کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وڈیرے کا وہ مہمان دوست لاہور کے کسی نواحی گاؤں سے آیا تھا۔ دارا اور ملک نوازش علی کا تعلق بھی لاہور کے نواحی گاؤں رکھاں والی سے تھا، چنانچہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اکبر سومرو کے دوست کا ملک نوازش سے کوئی تعلق ہوگا۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا تو پھر یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ دارا نے اپنی موت سے قبل میری سیاہ تل والی نشانی کے بارے میں ملک نوازش علی کو ضرور بتا دیا ہوگا۔ میں کچھ دیر تک میر بخش کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا تم واقعی وڈیرے کے مہمان دوست کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں سائیں، مجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں، وہ عاجزی سے بولا۔ میں نے اس کی بس ایک جھلک دیکھی ہے، باقی باتیں سنی سنائی ہیں۔ میں نے کہا، تم اس شخص کے حلیے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میر بخش نے اس شخص کا جو حلیہ بیان کیا، اس کے مطابق وہ ایک ہٹا کٹا اور مضبوط جسم کا مالک انسان تھا، قد داور تھا، آنکھوں میں ذہانت جھلکتی تھی اور عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس حلیے پر تو میر بخش بھی اتنی 80% پورا اترتا تھا۔ وہ بھی صحت مند جسم کا مالک تھا، طاقتور بھی تھا، قد میں بھی 6 فٹ کے قریب تھا، عمر میں بھی وہ اس شخص کی برابر ہی تھا۔ میر بخش کے بتائے ہوئے حلیے سے میں اس شخص کے بارے میں کوئی واضح اندازہ قائم نہیں کر سکا۔ میں نے کہا، میر بخش، تمہارے وڈیرے کا دوست تو خاصی اونچی چیز معلوم ہوتا ہے جو میرے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے۔ سائیں، اب میں وڈیرے کا آدمی ہوں اور نہ ہی وہ میرا وڈیرا سائیں ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے اکبر سومرو سے ہر تعلق توڑ کر آپ کو اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، وہ شخص واقعی بہت اونچی چیز ہے، اسی لیے تو وڈیروں کے بنگلے پر اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، میر بخش، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جب تم لوگوں کو پتا چلا کہ ہم بارڈر کراس کر کے نگر پار کر کے سرحدی گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں تو تم نے وڈیرا اکبر سومرو کو اس بارے میں اطلاع دی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، تم نے اکبر سومرو تک ہماری آمد کی اطلاع کس طرح پہنچائی تھی؟ موبائل فون کے ذریعے، اس نے جواب دیا۔ میں اچھل پڑا، موبائل فون؟ پھر اس سے پہلے کہ وہ میری حیرت کو رفع کرنے کے لیے زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا، گاڑی کی ڈرائیونگ کیبن میں کہیں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ گھنٹی کی آواز چیخ چیخ کر اپنی شناخت پیش کر رہی تھی، اس کا مخرج کوئی موبائل فون ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے میر بخش کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو جوابی تاثر ابھرا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ وڈیرا اکبر سومرو کی کال تھی۔ اسی دوران میں میر بخش نے گاڑی کے ڈیش بورڈ کو کھول کر موبائل برآمد کر لیا تھا۔ وہ خاصے بڑے سائز کا موبائل فون سیٹ تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون کو پاکستان میں متعارف ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے اور ننے منے فون سیٹ مارکیٹ میں نہیں آئے تھے جیسا کہ آج کل دکانوں میں اور اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں سجے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میر بخش فون آن کر کے گفتگو کا آغاز کرتا، میں نے تنبیہی لہجے میں اس پر واضح کر دیا کہ سب ٹھیک ہے، تم دونوں ہم لوگوں کو لے کر پہنچ رہے ہو۔ میرے لہجے میں پوشیدہ دھمکی اور آواز کے اتار چڑھاؤ میں شامل تنگینی نے میر بخش کے ذہن میں میرا مقصد نقش کر دیا تھا۔ میر بخش اور اکبر سومرو کے درمیان ٹھیٹھ سندھی میں 5 منٹ تک بات چیت ہوتی رہی۔ بعد میں میر بخش کی زبانی مجھے جو احوال معلوم ہوا، اس کے مطابق ان کے درمیان کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی۔ میں سندھی زبان کو پوری طرح نہیں سمجھتا تھا، بس کچھ الفاظ کے معنی معلوم ہو جاتے تھے۔ میر بخش، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں چھاچرو سے گزرے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تم لوگوں کو دھرمسال سے آگے نکل آنا چاہیے تھا، اکبر سومرو نے بے چین انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے بیان سے اندازہ ہوا کہ چھاچروں میں اس کا کوئی آدمی ضرور تھا جس نے ہماری سیاہ گاڑی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور دھرمسال میں بھی اس کے کسی وفادار کی موجودگی کی بو مل رہی تھی۔ میر بخش نے جواب دیا تھا، سائیں بتار، بس ہم
ادھر مثال پہنچنے ہی والے ہیں نا بابا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وڈیرے نے پوچھا۔ خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے سائیں بوتار، میر بخش نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بس چھاچرو اور دھرمسال کے درمیان ریگستان میں اچانک گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا، ہم نے ٹائر تبدیل کر لیا ہے، بس اب روانہ ہونے ہی والے ہیں۔ سائیں نے پوچھا وہ دونوں کیسے ہیں؟ پوری طرح بے ہوش ہیں سائیں بوتار، ان پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہم پوری طرح محتاط ہیں۔ میرے دوست کا دعویٰ ہے کہ وہ لڑکا وجدان بہت شاطر اور خطرناک ہے۔ وڈیرا اکبر سومرو نے کہا، میں اس نامی گرامی لڑکے کو جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرف سے تمہاری بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میر بخش نے تسلی بخش لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کرو سائیں بوتار، ہم ان لوگوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ وڈیرے نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ میر بخش موبائل فون ایک طرف رکھتے ہوئے سراسیما لہجے میں بولا، اب کیا ہوگا سائیں؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، سائیں آپ نے ہدایت کی تھی کہ میں وڈیرا اکبر سومرو سے یہ کہوں، سب ٹھیک ہے، ہم نے تم کو لے کر عمر کوٹ پہنچ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد الجھن زدہ لہجے میں گویا ہوا، میں نے آپ کی تاکید کے مطابق وڈیرے سے گفتگو کی ہے، کیا آپ واقعی مجھے عمر کوٹ وڈیرے کے بنگلے پر بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہاں میرا ارادہ تو یہی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مگر سائیں، اس نے پریشان ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا، اگر مگر کچھ نہیں چلے گا میر بخش، تم وہی کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے تم سیدھے وڈیرا اکبر سومرو کے بنگلے پر جاؤ گے۔ لیکن میں نے تو وڈیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میر بخش نے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ سائیں آپ مجھے سام بنا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میر بخش تم میری خدمت میں رہنے کے خواہش مند ہو نا، مجھے آقا بنا لیا ہے تم نے، اور میرے ہر حکم کی تعمیل تم بے چون چراغ کرنے کا وعدہ کر چکے ہو، پھر یہ تردد کیوں؟ سائیں کیا آپ بھی میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے ایک اہم سوال کیا۔ میں نے حوصلہ شکن جواب دیا، نہیں، آپ کے بغیر میں وڈیرا اکبر سومر کے پاس پہنچوں گا تو وہ میرا جو حشر کریں گے اس کا تصور ہی کر کے میری روح پناہ ہو رہی ہے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میر بخش میری ایک بات ذہن میں بٹھا لو، ظالم اور جابر شخص سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، ظالم کے سامنے خاموش رہنا مظلوم کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ تم نے تو ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند ہو، طاقتور ہو، پھر یہ بزدلوں والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم جیسے ڈرپوک لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ سائیں میں نہ تو ڈرپوک ہوں اور نہ ہی میں بزدل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ سائیں کہ میں اکیلا وڈیرا اکبر سومرو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کہا، جب یہ سمجھو کہ سامنے والا تم سے طاقت، اختیار اور اقتدار میں کہیں زیادہ مضبوط ہے تو پھر حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ حکمت عملی وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو میر بخش، اس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح کسی چال باز کو اپنی چال سے کاٹا جا سکتا ہے، اسی کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھا سائیں، وہ مزید الجھ گیا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میر بخش تم وڈیرا اکبر سومرو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وڈیرے کی طاقت کا توڑ بھی تمہیں بتاؤں گا، تم میری ہدایت پر عمل کرو گے، پھر دیکھنا اس طرح سب بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ قدرے مطمئن ہو گیا، یہ میری ذات پر اس کے اعتماد کا نتیجہ تھا۔ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، سائیں اس سلسلے میں آپ کی کیا ہدایت ہوں گی؟ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر بولنا شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کسی مکاری کو مکاری ہی کی طرح ماری جا سکتی ہے، میں بھی وڈیرا اکبر کو چالاکی اور ہنرمندی سے اپنے دام میں لاؤں گا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اکیلے ہی وڈیرا اکبر سومرو کے بنگلے پر پہنچو گے، ایک سنسنی خیز اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تم نہایت ہی ڈرے سہمے انداز اور خوف زدہ آواز میں اسے بتاؤ گے کہ میں یعنی وجدان علی کوئی خطرناک قسم کا جادو جانتا ہوں۔ جب تم گاڑی کا ٹائر بدل کر آگے روانہ ہوئے تو اسی وقت مجھے ہوش آ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ تم لوگوں نے ہمیں اغوا کر لیا ہے تو میں نے کالے، نیلے یا پیلے پتہ نہیں کس رنگ اور قسم کے جادو کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ پہلے اس جادو کے زور پر میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے پر مجبور کیا۔ جب گاڑی روک گئی تو میں نے تمہیں زبردستی اس بات پر آمادہ کیا کہ تم ہم دونوں کو نہ صرف گاڑی کے پچھلے حصے سے نکالو بلکہ ہمارے ساتھیوں آہتوں کو بھی بندشوں سے آزاد کر دو۔ تم نے نہ چاہتے ہوئے سحری اثرات کے تحت میرے حکم کی تعمیل کی۔ اس موقع پر ڈرائیور نواز علی نے جواں مردی کا مظاہرہ کرنا چاہا تو میں نے تمہارے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف سے فائر کروا کر نواز علی کا قصہ پاک کر دیا۔ تم نے ہم دونوں کو زیر کرنے کے لیے ہمارے قدموں میں فائرنگ کرنا چاہی تو میں بار بار تمہارا نشانہ خطا کرواتا رہا، گولیاں
ضائع ہوتی رہی مگر تم میرا بال بھی بانکا نہ کر سکے۔ اس طرح تم یہاں ہونے والی فائرنگ میں استعمال شدہ گولیوں کا حساب دینے سے بچ جاؤ گے۔ میں تھوڑی دور کو رکا تو میر بخش نے بے یقینی سے پوچھا، کیا وڈیرا میری اس کہانی پر یقین کر لے گا؟ اس کے باپ کو بھی یقین کرنا پڑے گا۔ میں نے بڑی شفاقی سے کہا، میں اس کے یقین کا مکمل بندوبست کر کے تمہیں رخصت کروں گا۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے کہا، گاڑی سے باہر آ جاؤ۔ کہاں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا، تم نواز علی کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو گے۔ نواز علی کی لاش کو اٹھا کر کہاں لے جانا ہے؟ وہ بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ میں نے کہا، اس گاڑی کے عقبی حصے میں پٹکنا ہے، سیٹوں کے درمیان۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے کہا، تم وڈیرا اکبر سومرو کو بڑے رقت آمیز انداز میں بتاؤ گے کہ جب میں نے تم لوگوں کو اپنے ٹرانس سے آزاد کیا تو تم پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ بعد ازاں تم نے نواز علی کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا اور سیدھے عمر کوٹ پہنچ گئے تھے۔ وڈیرا یہ بھی تو پوچھے گا کہ جب آپ نے ہمیں اپنے ٹرانس سے آزاد کیا تو خود آپ کہاں گئے؟ تم کہہ سکتے ہو کہ جب تم اپنے ہوش میں آئے تو ہم اڑن چھو ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، بھائی میں تو جادوگر ہوں، کہیں بھی غائب ہو سکتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی ساتھی لڑکی کو بھی غائب کر سکتا ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کہانی تو خاصی سنسنی خیز ہے، اب یہ وڈیرے کے دماغ میں اتر جائے تو اچھا ہے۔ اترے گی، ضرور اترے گی میر بخش، میں نے پربسوک لہجے میں کہا۔ یہ وڈیرے سائیں اور کسی بھی علاقے کے اندرون میں بسنے والے لوگ بہت توہم پرست ہوتے ہیں، جادو ٹونے اور نادیدہ قوتوں پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ دونوں دوست مجھے ایک خطرناک دشخص تو قرار دے ہی چکے ہیں، اب ان پر جب میرا یہ جوہر کھلے گا تو ان کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، پھر میرے جادوئی کمالات کے کچھ ثبوت بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اس لیے وڈیرا تمہاری دردناک کہانی پر کان دھرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میر بخش نے پوچھا، کیسے ثبوت وجدان سائیں؟ نواز علی کی لاش، میں نے میر بخش کی مدد سے نواز ڈرائیور کی لاش کو گاڑی کے فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، اور یہ نائلون کی ڈوری جس سے میری ساتھی کے ہاتھ باندھے گئے تھے، اور یہ ہاتھ کڑی، میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، مگر یہ تو میرے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے، میں اسے تمہارے ہاتھوں سے نکال دیتا ہوں۔ میں نے چابی سے ہتھ کڑی کھولتے ہوئے کہا۔ دنوں اس دوران میں حیرت بھری نظر سے ہم دونوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس وقت کسی اہم کارروائی میں مصروف تھا، اس لیے اس کے بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو اب تو تم مطمئن ہو یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، سائیں وڈیرا اکبر سومرو نے ہنگامی حالات میں رابطے کے لیے مجھے موبائل فون دے رکھا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے میں نے اتنے بڑے واقعے کی اطلاع اسے کیوں نہیں دی۔ اس سوال کا میں جو کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا، اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے پہلی فرصت میں وڈیرے کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہی تھی، بلکہ تم تو اسی وقت اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب میں جادوئی آپریشن میں مصروف تھا، مگر میں نے تمہاری کوشش کو اپنے سحری اثرات سے ناکامیاب بنا دیا، اور میں نے ایک لمحے کا توقف دے کر میر بخش کو دیکھا اور اپنی بات مکمل کر دی اور اس موبائل فون کو بیکار یعنی نکارا کر دیا۔ اوہ، وہ چونک اٹھا، پھر پوچھا، تو کیا آپ واقعی موبائل فون کو برباد کرنا چاہتے ہو سائیں؟ ہاں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور یہ کام تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ تم کلاشنکوف کا ایک برسٹ مار کر اس موبائل فون کے پرخچے اڑاؤ گے اور اس کی باقیات کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ وہ سراسیما نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر لرزیدہ لہجے میں بولا، سائیں یہ موبائل فون تو بہت قیمتی ہے، سائیں سائنس کی بالکل نئی ایجاد ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہاری کم علمی ہے میر بخش، موبائل فون سائنس کی ایجاد تو ہے، بلکہ اسے سائنس کا اعجاز کہنا چاہیے، لیکن یہ ابھی ایجاد نہیں ہوا، پاکستان میں بھی یہ چند سال پہلے متعارف کروایا گیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اسے دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک تمہارے اس نقطے کا تعلق ہے کہ یہ فون بہت قیمتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے قیمتی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ پھر میں نے گاڑی کے فرش پر پڑی نوازش علی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ موبائل فون اس انسانی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے میر بخش؟ وہ نواز علی کی خون چکا لاش کو دیکھ کر ایک جرجری لے کر رہ گیا اور بڑی شدت سے انکار میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، جب نواز علی میری سحری اثرات سے تمہاری فائرنگ کا نشانہ بن کر موت کے منہ میں جا سکتا ہے تو پھر ایک موبائل فون کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بات میر بخش کی سمجھدانی میں اتر گئی۔ اگلے چند لمحات میں اس نے میرے احکام کی تمیل کر دی، پھر پوچھا، سائیں اب آپ کہاں جائیں گے اور میری دوبارہ آپ سے ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ میں نے کہا، ہم فی الحال تو کہیں نہیں جائیں گے، یہاں سے تمہارے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے، ہماری آئندہ ملاقات
मुलाकात कब और कहाँ होगी ये बात मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब हम जुदा होने लगेंगे। वो कदरे मुतमिन हो गया। मैंने कहा अब एक लम्हा भी जाया ना करो, हमें फौरन अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। इसने पूछा आप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठोगे साईं या मेरे साथ ड्राइविंग कैबिन में? तुम्हारे साथ ड्राइवर कैबिन में, मैंने हतमी लहजे में जवाब दिया, और अब ड्राइविंग भी मैं ही करूंगा। फिर मैं धन्नो की जानिब मतवज्जो हो गया और नवाज अली की लाश की सिमत इशारा करते हुए इससे इस्तफसार किया, क्या तुम इसकी मौजूदगी में आराम से रह लोगी या मैं किसी और किस्म की सेटिंग करूं? वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, वजदान तुम फिक्र न करो, मैं इस किस्म के मंजर से डरने वाली नहीं हूँ। जब तुम्हारे कदम में मैंने अपना कदम रख दिया है तो फिर फिक्र, डर और खौफ की क्या बात है। अब तो कदम कदम पर ऐसे मनाजर का सामना होगा। मैंने अब तक जितना भी वक्त तुम्हारे साथ रहकर गुजारा है इसकी बिना पर कह सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत हंगामा खेज है। तुम हर वक्त खतरात में गिरे रहते हो और जान हथेली पर रखकर इन खतरात का मुकाबला करते रहते हो, और अगर तुम्हारे साथ चलना है तो फिर दिल को मजबूत तो बनाना होगा। इसने एक अजीब अंदाज में मेरी तरह आंखों में देखा और ठोस लहजे में बोली, वजदान तुम तो जानते ही हो कि मैं कितनी हौसलामंद लड़की हूँ। अगर मैं बुज़दिल होती तो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर वहीं इबादतगाह में ही जान दे देती, लेकिन नहीं, वो मेरा हौसला अज़म और मजबूत दिली ही थी कि मैं अपने माँ बाप बीर जानी और बाप थोंची की खूंशका लाशों को बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह से खटमंडू शहर तक पहुँचाया था। धन्नो बोलते बोलते जज्बाती हो गई थी। इसने अभी जिस वाक़े का जिक्र किया था इसकी अंदोहनाकी में कोई कलाम नहीं था। धन्नो ने वाकई बहुत बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया था और बाद आज़ां भी वो मेरी खातिर कई बार जुल्म और तशद्दुद की फजा से गुजरी थी। इसकी मजबूत दिली और आहनी असाबी मुझ पर आश्कार हो चुकी थी। मैं इसकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता था। वालिदैन के बहिमाना कत्ल का वाकया याद करके इसका दिल भर आया था। मैंने इसकी आंखों में वाज़े तौर पर दर्द की एक लहर उठते हुए देखा था। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खाको खून में लौटते हुए देखना कितना दिल दोज और जिगरपाश मंजर होता है, ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता था। पेश वहीं होती है जहाँ पर आग जलती है। हमारा ये सदमा मुश्तरका था। धन्नो को जज्बाती देखा तो मुझे भी अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने बेइख्तियार धन्नो को गले से लगा लिया। इसके सीने का तलातम बता रहा था कि वो इस वक्त जब्त की आखिरी हद से गुजर रही है। वो ऐसा मौका नहीं था कि मैं इसके जब्त का बंधन तोड़ने का सबब बन जाता। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में इसके शाने थपक कर खुद से अलग कर दिया। फिर इज़्तिराबी लहजे में कहा, तुम यहीं बैठो धनो, हम आगे जा रहे हैं। धनो ने ऐसी नजर से मुझे देखा जो दिल के आर पार हो गई। हम दोनों गाड़ी का अकबी दरवाजा बंद करके ड्राइविंग कैबिन में आ गए। मैं नवाज अली की सिंधी टोपी भी अपने साथ उठा लाया था। इस टोपी का क्या करेंगे साईं? मीर बख्श ने हैरत से पूछा। ये करूंगा, मैंने वो टोपी सर पर रखते हुए कहा और गाड़ी को चलाकर कच्ची सड़क पर ले आया। अब पहली नजर में देखने वाला यही समझेगा कि नवाज अली ही ड्राइविंग कर रहा है। अगरचे मैं जुस्से में इस जैसा नहीं हूँ, ताहम काम तो चलाना ही पड़ेगा। वो असबाद में सर हिलाने लगा। मैंने बतदरीज गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जब गाड़ी तेजी से गुजर रही हो तो देखने वाले की नजर किसी के जुस्से पर कम ही जाती है। सबसे पहले जो चीज निगाह में आती है वो गेटअप है। विंडो स्क्रीन से जो मेरा गेटअप दिखाई दे रहा है इसके मुताबिक तो मैं पहली नजर में सिंधी ही लगूंगा ना। आप बहुत अक्लमंद और मौका शनास हैं साईं। मीर बख्श ने सताइशी नजर से मुझे देखते हुए कहा, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैंने कहा, अक्लमंदी और मौका शनासी वक्त से खुद सिखा देता है मीर बख्श, बस इसका सिर्फ एक ही तकाजा होता है। वो क्या साईं? वक्त चाहता है इंसान इसके साथ साथ चले। ये तो बहुत ही अहम बात बताई है आपने साईं। वो आंखें झपकते हुए बोला। मैंने कहा, लेकिन अक्सर इंसान वक्त के तकाजों को नहीं समझते। वो या तो वक्त से बहुत आगे चलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। चुनांचे वक्त इनका साथ नहीं देता। जवाबन वो अपनी नाकामयाबियों को किस्मत की खराबी से नथी करके वावेला मचाते रहते हैं। एक लम्हे को रोक कर मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी। और जो लोग वक्त के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, वक्त इनका रास्ता बन जाता है जो इन्हें इनकी मकसूदे मंजिल तक ले जाता है। मीर बख्श चंद लम्हों तक अकीदत भरी नजर से मुझे देखता रहा। फिर इसने कहा, वजदान साईं, आपके साथ जो बीबी है वो आपकी क्या लगती है? इसका इशारा धन्नो की जानिब था। मैंने कहा, वो मेरी दोस्त लगती है। मेरा मतलब था, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ सर मीर बख्श। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मेरा धन्नो से क्या रिश्ता है? तो सुनो, ये मेरी दोस्त है, एक मुखलिस और बेलौस दोस्त जो किसी भी नाजुक मौका पर मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। वो मेरे लिए बड़े से बड़ा दुख उठा सकती है, तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है।
کیا اس سے زیادہ مضبوط رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں سائیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، واقعی دوستی کا رشتہ تو بہت لاسانی اور قابل تعریف ہے۔ میں نے کہا میر بخش، اگر دنو میرے لیے اتنا آگے جا سکتی ہے تو میں بھی اس کی خاطر بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ہم سب دوست ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں، ہماری دوستی حقیقی معنوں میں دوستی ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر تک متاثر کن انداز میں گردن ہلاتا رہا، پھر بولا، سائیں آپ کی دوست دنو واقعی بہت بہادر ہے، ورنہ ایک خون آلود لاش کے ساتھ۔ اس نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کی تشفی کرتے ہوئے کہا، میر بخش، میری دوستی میں بہادری شرط ہے۔ میرے تمام دوست اس وصف سے مالا مال ہیں، ہم برائی، ظلم، تشدد اور معاشرتی ناہمواری کے خلاف بڑی بے جگری سے سینہ سپر ہیں۔ میں کسی شخص کو آنکھیں بند کر کے اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل نہیں کرتا، بلکہ کسی کڑے امتحان میں ڈال کر اس کی آزمائش کرتا ہوں، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے سائیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم اپنے سابق مربی وڈیرا اکبر سومرو کے پاس پہنچنے والے ہو، ایک ایسی کہانی کے ساتھ جو میری تخلیق کردہ ہے۔ میں نے اس کہانی کو سٹیج کرنے کے لیے تمہیں کچھ ہدایت بھی دی ہیں۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کر کے دکھایا تو میں سمجھوں گا کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ بہت سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بولتے بولتے رکا تو اس نے پرعزم اور ولولہ انگیز لہجے میں کہا، سائیں، میں سر دڑ کی بازی لگا کر آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا۔ میر بخش، اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر میں تمہیں بھی گلے لگاؤں گا، تم میرے دوستوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ غلام، نوکر چاکر اور سام وغیرہ پالنے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ اس کا سینہ جوش جذبات سے پھول گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے ونڈ اسکرین کے پار اشارہ کرتے ہوئے بتایا، سائیں، اب ہم دھرمسال سے گزرنے والے ہیں۔ میں نے اس کی اطلاع سنتے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور گرد و پیش پر اپنی عقابی نگاہ رکھتے ہوئے زن سے دھرمسال کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ اللہ سائیں کا شکر ہے سائیں، جب ہم کافی آگے آ گئے تو میر بخش کی زبان سے اطمینان بخش کلمہ جاری ہوا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، میر بخش، کیا چھاچرو بھی ایسا ہی علاقہ ہے؟ میں سمجھا نہیں سائیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا چھاچرو کی آبادی بھی دھرمسال کی طرح ہے؟ ہاں سائیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کم و بیش یہ دونوں گاؤں ایک جیسے ہی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم چھاچرو میں رکے بغیر ہی آگے بڑھ آئے تھے؟ وہاں رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا سائیں، اس نے جواب دیا۔ تب پھر وڈیرا اکبر سومرو بکواس کرتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی سائیں۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ وڈیرے کی موبائل فون پر جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں تمہارے بیان کے مطابق وڈیرے نے کہا تھا کہ میر بخش چھاچرو سے گزرے ہوئے تمہیں کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تم تو دھرمسال سے آگے نکل آنا چاہیے تھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے ذرا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میر بخش، وڈیرے کی اس بات سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ چھاچرو میں موجود اس کے کسی آدمی نے تمہاری گاڑی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ تم بتا چکے ہو کہ ان دونوں بستیوں کی آبادی ایک جیسی ہے۔ دھرمسال کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وڈیرا اکبر سومرو صرف تم لوگوں کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، اس کے کسی آدمی نے تمہیں وہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، میر بخش نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے کہا، میر بخش، ہم اب تک عمرکوٹ پہنچ جائیں گے۔ اس نے بتایا، ضلع عمرکوٹ کی حدود تو آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد شروع ہو جائے گی، تاہم عمرکوٹ کا شہری حصہ مزید آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد آئے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوال کیا، آپ کا کیا پروگرام ہے سائیں؟ اس وقت سورج مغربی افق پر جھک رہا تھا، دھوپ کی تمازت میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ چمکدار تھال زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں سرخ رنگت اختیار کرنے والا تھا، پھر شام ہو جاتی، یعنی جب ہم ضلع عمرکوٹ کی حدود کو چھوتے سورج اپنا آج کے دن کا سفر پورا کر کے مغرب میں منہ چھپا چکا ہوتا۔ میر بخش کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ عمرکوٹ کے شہری حصے میں پہنچتے پہنچتے رات بیگ چکی ہوتی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں تو اپنا پروگرام اس وقت بتاؤں گا جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ وڈیرا اکبر سومرو کا بنگلہ کس طرف ہے۔ میں وڈیرے اور اس کے مہمان دوست سے زیادہ دوری پر نہیں جانا چاہتا سائیں۔ وڈیرے کا بنگلہ اور جاگیر عمرکوٹ شہر کی مشرقی سمت میں ہے، میر بخش نے بتایا۔ وہاں جانے کے لیے عمرکوٹ کی حدود میں داخل ہو کر مجھے سیدھے رخ پر گاڑی موڑنا ہوگی، جبکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے سیدھا جانا پڑتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے شہری حصے میں داخل ہونے سے پہلے تم دائیں جانب مڑ جاؤ گے؟ جی سائیں، اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ میں نے پوچھا، اس موڑ سے وڈیرے کے بنگلے تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے۔ اور موڑ سے شہر عمرکوٹ کتنے فاصلے پر ہے؟
ہے, وہاں سے 10-15 منٹ میں شہر کے وسط میں پہنچا جا سکتا ہے. میں نے کہا کیا تم ہمیں شہر کے اندر پہنچا کر واپس آ سکتے ہو؟ جو حکم سائیں. وہ فرمانبرداری سے بولا. پھر پوچھا کیا آپ شہر میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں فی الحال تو یہی سوچا ہے. اس کے سوال کے جواب میں نے کہا شہر میں کہاں رکیں گے؟ اس نے پوچھا. کسی ہوٹل وغیرہ میں نے بتایا. اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں. میں نے اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے پوچھا عمر کوٹ شہر میں ہوٹلوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہوٹل ہیں سائیں مگر آپ کی شان کے مطابق نہیں. اس نے بتایا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ سائیں کہ وہ عام سے ہوٹل ہیں. اس نے جواب دیا آپ کے حساب سے 3rd کلاس کہے جا سکتے ہیں. میں نے کہا میر بخش ہم اس وقت نہ تو کوئی حساب کتاب کرنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ ہی میں اپنی کلاس ناپنا چاہتا ہوں. بس کسی معقول سے ہوٹل میں ہمیں ایک کمرہ مل جائے تو گزارا ہو جائے گا. کیا ایسا کوئی ہوٹل تمہاری نظر میں ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا ہاں سائیں ایسے ایک ہوٹل کے بارے میں مجھے معلوم ہے. میں آپ کو اس ہوٹل کے قریب چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا. بس ٹھیک ہے میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا. میر بخش نے پوچھا سائیں آپ کے پاس رقم کی کیا پوزیشن ہے؟ رقم تو ہمیں تم دو گے میر بخش. میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ضرور سائیں ضرور. وہ مبنی برآمدگی لہجے میں جلدی سے بولا. میں نے محسوس کیا وہ ایک مرتبہ پھر کچھ الجھ سا گیا تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے میر بخش تم مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ سائیں میں آپ کی ساتھی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو اس میں الجھن یا فکر کی کون سی بات ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں بتایا. سائیں بی بی کا لباس خاصا ماڈرن ہے. وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہے. عمر کوٹ یا کسی بھی چھوٹے شہر میں لڑکیاں اور عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی. تو پھر میں نے سوالیہ انداز میں کہا. وہ بولا سائیں میرا خیال ہے آپ بہت جلد دوسروں کی نظروں میں آ جاؤ گے. ان دوسروں میں ممکن ہے وڈیرا اکبر سومرو کا بھی کوئی آدمی ہو. اس کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا پریشانیاں جنم لے سکتی ہیں. اس کی بات میں وزن تھا. میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو میر بخش. بہرحال فوری طور پر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کے بعد اس مسئلے کو حل کریں گے. دونوں کا لباس تبدیل کروا دیا جائے گا. وہ قدرے مطمئن ہو گیا. میرے سفری بیگ میں ہمارے چند جوڑے کپڑے موجود تھے اگرچہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سندھ کی تہذیب سے لگاؤ کھاتا. تاہم دنوں اگر ساڑی زیب تن کر لیتی. بیگ میں اس کی ایک ساڑی رکھی تھی جو رانی روپمتی نے اسے تحفے میں دی تھی. جے پور میں قیام کے دوران میں روپمتی اور شوبھا نے دنوں کو زیادہ تر ساڑی پہننے پر ہی زور دیا تھا. میر بخش نے اپنی جیب میں سے مبلغ 2000 روپے کی رقم نکال کر میرے حوالے کر دی اور کہا سائیں فی الحال تو یہی ہے بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. یہ بھی بہت ہے. میں نے وہ رقم اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا. وہ بولا سائیں جب آپ ہوٹل پہنچو گے تو اندھیرا پھیل چکا ہوگا اس لیے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں مگر دن کے اجالے میں آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی. آپ کی ساتھی اور آپ اس ماحول میں بہت مختلف نظر آتے ہو اس لیے فوراً نظروں میں آ جاؤ گے. میں نے کہا تم فکر نہ کرو میں کوشش کروں گا کہ کل ہم بھی اپنا گیٹ اپ تبدیل کر لیں. میں مقامی رنگ میں رنگنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کیا آپ کافی عرصے تک یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو 3 دن کے لیے ہوٹل میں کمرہ لوں گا. میں نے کہا اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس مدت کو بڑھا لوں گا. وہ تجویز آمیز لہجے میں بولا سائیں آپ کو اس لمبے چوڑے بکھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم گاڑی اور گاڑی میں موجود تمام چیزوں کو یہیں کہیں ویرانے میں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت ہم آزاد ہیں. کوئی ہمارا راستہ روکنے والا بھی نہیں ہے. میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تم امتحان وفاداری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سائیں. وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا. پھر مجھے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گیا. کون سا میدان سائیں؟ میں نے کہا وہ میدان میر بخش جو وڈیرا اکبر سومرو اور اس کے مہمان دوست نے میرے سامنے پھیلایا ہے. میں بھی تو ذرا دیکھوں وڈیرے کا وہ دوست کتنے پانی میں ہے جس نے مجھے گھیرنے کے لیے یہ لمبا چوڑا جال بچھایا ہے اور جو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے دائیں کان کی لو کے پیچھے مسور کے برابر سیاہ تل ہے. میرا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا تھا. میر بخش. میں نے ہونٹ بینچے ایک گرم سانس خارج کی اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا جو شخص میرے بارے میں اتنی اہم معلومات رکھتا ہے اور میرے استقبال کی خاطر وہ لاہور کے کسی نواحی گاؤں سے چل کر اس تپتے ہوئے ریگستان میں پہنچا ہے اس شخص سے ملاقات کیے بغیر میں ایک قدم بھی آگے بڑھانے کا تصور نہیں کر سکتا. میں تو اس کے دیدار کے لیے بے چین ہو رہا ہوں. تم وڈیرے کے بنگلے میں واپس آ کر کل مجھے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرو گے تو میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار کروں گا. کل نہ آ سکو تو پرسوں آ جانا. میں پورے 3 دن تک ہوٹل کے کمرے میں تمہارا انتظار کروں گا. اگر تمہیں ہم ہوٹل میں نہ ملیں تو تم ہمارا انتظار کر لینا. ہم ہوٹل کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے. زیادہ دور نہیں جائیں گے. ہم ہوٹل میں مراد اور کلثوم کے نام سے ٹھہریں گے. میں نے ایک لمحے کا توقف کیا پھر میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے
ہوئے شفاق لہجے میں کہا، میر بخش، ایک وقت تھا جب میں اپنے دشمنوں کے آگے دوڑا کرتا تھا۔ وہ میری جان کے گاہک بنے ہوئے تھے کیونکہ میں اپنے والدین کے بہیمانہ قتل کا عینی شاہد تھا۔ میرے والدین کے قاتل مجھے بھی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنا چاہتے تھے، لیکن میری خوش بختی مجھے بچاتی رہی اور میں حملہ آوروں کے ہر وار سے زندہ بچ نکلا۔ میں اپنے دشمنوں سے بے خوبی واقف تھا، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ابھی معصومیت کے ہنڈولوں میں جھول رہا تھا۔ صغیر سنی نے میرے پاؤں میں بیش وزنی زنجیر ڈال رکھی تھی، پھر قدرت نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میری سچائی اور مظلومیت کا مجھے انعام ملا۔ اللہ کی مرضی سے اللہ کے چند بندوں نے مجھے ایسے کنندہ نعت تراش خراش کچھ اس انداز میں کی کہ میں آتش و آہن کا ایک ناقابل تذکیر شاہکار بن گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے رک کر میر بخش کی جانب دیکھا جو بڑی محویت سے میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں میر بخش، وہ دن اور آج کا دن میں اپنے دشمنوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور وہ کسی پسپا حریف کی طرح خود کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں سندھ کے ریگستان میں کوئی جیالہ آگے بڑھ کر میرا استقبال کر رہا ہے اور سینکڑوں میل کا طویل سفر کر کے وہ میری خاطر یہاں رکا ہوا ہے۔ میں اپنے ایسے جوشیلے اور ولولہ انگیز میزبان کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہوں؟ ذرا معلوم تو ہو کہ میری چاہت میں بے کل اور میری جستجو میں دشت نوردی کرنے والا وہ جیدار دشمنوں کے کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے سینے میں کتنا دم ہے، میں پرکھنا چاہتا ہوں اس کے دماغ میں کتنا غصہ و غم ہے، میں برتنا چاہتا ہوں اس کے بازوؤں میں کتنا خم ہے۔ اگر میر بخش کا بس چلتا تو وہ میرے قدموں میں گر جاتا۔ اس وقت وہ مجھ سے بے انتہا متاثر نظر آتا تھا۔ اس کا اندرون اور بیرون سراپا نیاز بنا ہوا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے بھیگا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔